ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ زیدی۔ ہمارے خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حاضر ہوں لے کر آپ کے سامنے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبوں کے سلسلے میں ہمارا خصوصی پروگرام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مطالبہ حق۔ ناظرین، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا یہ خطبہ تاریخ بشریت کے حوالے کیا اور اس کے بعد بیت الشرف تشریف لائیں تو پورے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ خصوصاً مدینے کی خواتین بے قراری کے عالم میں بنت رسول کی عیادت اور اپنی کوتاہی کی معذرت کے لیے آپ کے پاس آئیں اور آ کے پوچھتی ہیں کہ اے بنت رسول، اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے اس وقت اپنے دل کے حال کو ایک عجیب انداز میں بیان کیا جو قرآن کی زبان اور رسالت کے لہجے میں تھا اور تاریخ کے لیے مثال بن گیا۔ آپ حمد و ثناء الہی کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، بخدا آج صبح آنکھ کھلتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے تمہاری دنیا کانٹے کھا رہی ہے۔ تمہارے مردوں سے بھی سخت بیزار ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں ہر طرح سے جانچا پرکھا، مگر جب معیار سے گرا ہوا پایا تو ان سے نفرت ہو گئی۔ برا ہو ان کا، یہ کند تلوار ہے۔ وہ دماغ میں جو متانت چھوڑ کر سیاست کی بازیگری میں پھنس گئے، ہر ایک کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ناکارہ ہتھیار ہے، یہاں تک کہ ان کے خیالات کی ٹوٹ پھوٹ اور خواہشوں کے انحراف میں کتنی برائیوں کا عکس ہے۔ ان کے نفس میں ان کے لیے جو مہیا کیا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ ان پر غضبناک اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں نے ان کا بوجھ انہی کی پشت پر اور گردن پر ڈال دیا۔ اب وہ ذلت اور رسوائی سمیٹتے رہے، بے لگام اونٹوں کی طرح ناک کان اور کوچے کاٹتے پھرے۔ اس قبیلے کے آدمی جفاکار اور رحمت سے دور رہتے ہیں۔ وائے ہو ان پر، خلافت حقہ کو رسالت اور نبوت کی مضبوط اساس اور پہاڑ کی طرح مستحکم بنیادوں سے الگ کر دیا۔ انہوں نے مقام ولائے رہبری اور جبرائیل امین کے اترنے کے مرکز سے اس ذات والا صفات کو جو دین اور دنیا کے تمام امور کا حل کرنے والا تھا کیوں کر جدا کیا؟ یہ نہایت واضح اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ابو الحسن سے انہیں کسی قسم کا اختلاف تھا؟ کس بات کا بدلہ لیا گیا؟ قسم خدا کی اس انتقامی کارروائی کی وجہ صرف یہ تھی کہ علی نے راہ خدا میں اللہ کے دشمنوں پر تیغ کی بجلیاں برسائی تھیں اور اپنی جانثاری کے وہ نمونے پیش کیے تھے جو آج بھی انہیں کھل رہی ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کی صفیں الٹ دینے والے شیرانہ حملوں کی خلش آج بھی باقی ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن نظم ہدایت سے منہ نہ موڑ لیتے تو واضح دلیلوں سے منہ پھیر کر بے راہ ہونے والوں کو بھی رحمت عالم کا سچا جانشین پھر سے حق کے راستے پر لے آتا اور سب کو مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ اور خوش رفتار قافلے کی طرح آرام آرام منزل تک لے جاتا۔ سب خوش و خرم، صاف شفاف اور خوشگوار پانی کے چھلکتے ہوئے چشموں کے کنارے اترتے، پھر کارواں سالار انہیں صحت اور سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ واپس لاتا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اکیلے میں اور سب کے سامنے انہیں نیک مشورے بھی دیتا۔ قیادت اگر علی علیہ السلام کے پاس رہتی جو وہ نہایت سرچشم، دل کے غنی اور ہر طرح سے بے نیاز رہبر ثابت ہوتے، ہاں ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی
اور وہ یہ کہ کسی پیاسے کی پیاس کیسے بجھا دے اور کس طرح کسی بھوکے کے پیٹ بھر دے۔ بس اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس دنیا پر کون مرتا ہے اور کون انہیں ٹھکرا دیتا ہے، کسے سچا سمجھے اور کسے جھوٹا جانے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزکاری کے راستے پر چل پڑتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے غلط کردار اور بری کمائی کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، یہاں تک کہ ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے تھے وہ اپنی بدعمالی کا خامیازہ بھگتیں گے، اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ ذرا ان کی واحد تباہی کی باتیں سنو، اور جتنا جیو گے زمانے کے چلن سے اتنا ہی حیران ہوتے رہو گے۔ پھر سب سے زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز تو اس قوم کی باتیں اور اس کی سمجھ ہے۔ کاش یہ تو معلوم ہو جاتا کہ ان لوگوں نے اپنے فکر و عمل کے لیے کس دلیل کو سند مانا ہے اور کس ستون کا سہارا لیا ہے، کس کا دامن تھاما ہے اور کس کی ذریت طاہرہ سے گستاخی کر کے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، کس درجہ ناموضوع شخص کو کرتا دھرتا اور کتنے غیر مناسب آدمی کو اپنا خیر خواہ بنایا ہے۔ ستم ڈھانے والے اپنے کیے کا بہت برا بدلہ پائیں گے۔ خدا جانتا ہے انہوں نے اگلے شہر چھوڑ کر پچھلے پنکھ کا آسرا لیا ہے جس سے پرواز ممکن نہیں، اسی طرح بازوؤں سے آنکھیں موڑ کر دم پر نگاہیں جمائی ہیں۔ ناک رگڑنا پڑے انہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ در حقیقت یہ بڑے فسادی ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ افسوس۔ اچھا اب یہ بتاؤ، جو حق کی طرف لے جائے وہ رہبری کے سلسلے میں پیروی کے قابل ہے، یا وہ جو خود ہدایت کی راہوں سے ناواقف اور رہنمائی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو اور اپنی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جراثیم معاشرے کے جسم میں پہنچ چکے ہیں، اقتدار کی اوٹنی حمل میں ہے، نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے، مگر تب ناخے کو دھونے جائیں گے تو دودھ کے بدلے زہر گھلے ہوئے لہو کے دھاروں سے برتن لبریز ہو جائے گا۔ اس ہنگام میں یہ بد اتوار اپنے برے انجام کو پہنچیں گے، اور آنے والی نسلوں کو بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے لوگوں نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا انجام کتنا ہولناک نکلا۔ اب جاؤ تم اپنی دنیا سے جی بہلاؤ اور مستقبل میں اٹھنے والے فتنوں کی خوشخبری بھی سن لو، یہاں تک کہ آنے والا دور تمہیں مار کے دیکھ کی بشارت دے رہا ہے۔ حدوں سے گزرنے والے سنگ دلوں کے طرز ستم کا مستہ بھی پہنچے، اور وقت جفا شیاری کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ آج تم ان کے قبضے میں ہو جن کی وجہ سے نہ تمہاری جان سلامت ہے اور نہ مال محفوظ دکھائی دیتا ہے۔ افسوس تمہارے حال پر، کدھر جاؤ گے، کہاں امان پاؤ گے؟ اللہ نے جس نعمت سے مجھے نوازا وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تو کیا اب زبردستی ہدایت کروں جبکہ تم اس سے نفرت کیے جا رہے ہو؟ ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عورتوں کے بیچ دیے گئے اس خطبے میں ان کے مردوں کی حقیقت کو آشکار کیا ہے، جنہوں نے باد رسول، تعلیمات رسول کو بھلا دیا اور حق سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غصب کرنے لگے اور دین حق کو تبدیل کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اس قوم کے رونے کو یہ